سال کے دوران 16واں اتوار ایک دفعہ ایک بہت ہی مخلص، شائستہ دل اور نیک انسان بادشاہ نے اپنی رعایا میں اپنے لوگوں کی سماجی و گھریلو حالت کا جائزہ لیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ غریب اور پسماندہ حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ بادشاہ سلامت اپنے لوگوں کی حالت دیکھ کر نہایت ہی سنجیدہ ہو گیا، تو اس نے پوری سلطنت میں غریب لوگوں کے لیے یہ اعلان کروایا کہ غریب اس کے دربار میں سے قیمتی چیز لے جا سکتے ہیں، تاکہ اس کی سلطنت میں غریبی نہیں بلکہ خوشحالی راج کرے۔ مختلف لوگ آئے اور جتنا وہ سامان اٹھا سکتے تھے وہ لے گئے۔ تو کوئی بادشاہ کا قیمتی لباس لے جاتا ہے، تو کوئی اس کے زیورات اور اس کا تاج بھی لے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کا تخت بھی اٹھا لیتے ہیں۔ مختلف لوگ طرح طرح کی چیزیں اٹھا کر چلے جاتے ہیں، مگر ایک بیکاری ایسا آتا ہے جس نے بادشاہ کو زور سے چپٹ لیا۔ بادشاہ نے اس بیکاری سے کہا، جلدی سے کوئی قیمتی سامان لے جاؤ اور مجھے تو چھوڑو۔ مگر بیکاری کہتا ہے کہ میں بادشاہ کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ بادشاہ پھر اس سے کہتا ہے کہ کوئی سامان لے جاؤ، ہیرے لے جاؤ، زیورات لے جاؤ، مگر مجھے تو چھوڑو۔ تو اس بیکاری نے کہا، مجھے صرف بادشاہ چاہیے، کیونکہ یہ ساری چیزیں اور بادشاہت بادشاہ سے ہے۔ اگر بادشاہ میرا ہے تو ساری چیزیں اور بادشاہت بھی میری ہی ہے۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، یہ تو تذکرہ تھا ایک دنیاوی بادشاہت کا۔ یسوع بادشاہ اگر میرا ہے تو اس کی سلطنت میں میں شامل ہوتا ہوں۔ آج کی انجیل مقدس میں جس بادشاہت کے بارے میں ہم نے سنا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی کی بادشاہت ہے، وہ دائمی اور ابدی زندگی کی بادشاہت ہے، وہ الہی بادشاہت ہے، وہ کثرت کی زندگی کی بادشاہت ہے، زمینی نہیں بلکہ آسمانی بادشاہت، یعنی خداوند باری تعالیٰ کی بادشاہت ہے۔ اور جب خدا کی بادشاہت کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو انسان ہوتے ہوئے خدا کی بادشاہت ہمارے لیے مستقبل اور الہی بھید ہے، جس کے لیے خدا ہمیں تیار کرتا ہے، جس کا انکشاف خداوند یسوع مسیح آج کے انجیلی اقتباس میں 3 تماثیل سے کرتا ہے۔ پہلی تمثیل زبان کی تمثیل ہے، دوسری تمثیل رائی کے دانے کی تمثیل ہے، اور تیسری تمثیل خمیر کی تمثیل ہے کہ خداوند یسوع مسیح ان تینوں تماثیل کے ذریعے الہی بادشاہت کو بیان کرتا ہے۔ اگر ہم پہلی ہی تمثیل پر دھیان و گیان کریں تو دیکھیں، ابتدا میں خدا نے کائنات کی ہر چیز کو اچھا خلق کیا، تو اس نے کہا کہ سب اچھا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز اچھی بنائی گئی ہے، ہر چیز کا بنانے والا خود اچھا ہے، پاک اور متبرک ہے۔ تو پھر یہ گناہ، یہ برائی، یہ لعنت کہاں سے آئی؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کی تمثیل میں کہا گیا ہے کہ آسمان کی بادشاہت اس آدمی کی مانند ہے جس نے اچھا بیج اپنے کھیت میں بویا۔ تو اس کا دشمن آیا اور گیہوں میں زوان بو کر چلا گیا۔ تو غلاموں نے آ کر سب کچھ مالک سے کہا۔ مالک کا جواب تھا، کٹائی کے دن تک دونوں کو اکٹھا بڑھنے دو، کہ کٹائی کے وقت کاٹنے والوں سے کہہ دوں گا کہ پہلے زوان جمع کر لو اور جلانے کے واسطے ان کے گٹھے باندھ لو، مگر گیہوں میرے کھتے میں جمع کر لو۔ مسیح خداوند میں عزیز مومنین، قابل غور بات ہے کہ بیج بونے والا خود ابن انسان ہے۔ کھیت سے مراد دنیا ہے، گیہوں اچھے بیج سے مراد بادشاہی کے فرزند ہیں، زوان یا کڑوے دانوں سے مراد بدی کے فرزند ہیں۔ دشمن جس نے زوان بویا وہ شیطان ہے۔ کٹائی کا وقت دنیا کا آخر ہے اور کاٹنے والے فرشتے ہیں۔ پس جو اچھے بیج کے ہیں وہ بادشاہی کے فرزند ہوتے ہیں، یعنی وہ امن و چاہت، صلح و سلامتی، پیار اور محبت، خدمت و تابعداری، عقیدت و خلوص، پاسداری اور راست بازی کا پھل دیتے ہیں۔ اور جو زوان کے بیج کے ہیں وہ شیطان کے لگائے ہوئے بیج ہیں۔ اس بیج کا پھل بھی کڑوا ہوتا ہے اور اس کا پھل کوئی بھی لینا نہیں چاہتا، یعنی بدامنی، بے چینی، لڑائی اور جھگڑا، نفرت و حسد، نا اتفاقی اور بدحالی، ہرس و شہوت،
लालच और कमीनगी, ये सब ज़बान के बीच के फल हैं और ये माशरे में फसाद और बर्बादी बर्पा करते हैं। तो आज जब हम इस कलाम को सुनते हैं तो याद रखा जाए कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में मुकाशवा उसको 19 बाब इसकी 16वीं आयत में यूँ बयां है कि वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है, और क्या ज़मीन पर, क्या आसमान पे और क्या ज़मीन के नीचे हर घुटना यीशु नाम में झुक जाएगा, और जो उसके हजूरी में झुकेंगे वो बरकत पाएंगे। और आज जब खुदावंद हमें ये फजल बख्शता है कि हम उसके कलाम इलाही को सुने, तो आज के कलाम इलाही से बरकत और फसल हासिल करें। आमीन।